اس طرح یہ 5 آیات جو 5 نشانیاں ہیں ختم ہوئیں، اور جب یہ انسان نے یہ 5 سلسلے کر لیے نا جو متقین کی علامات بتائی ہیں، تو اس وقت خدا کریم اس آیت نمبر 5 میں یوں فرماتا ہے اولئک علی ھدی، یہ لوگ سمجھدار ہیں اور ہدایت پر ہیں اور ان کو پتہ چل چکا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ہدن کا مطلب ہے جسے پتہ ہو، مثلا آپ کو اگر کسی جگہ کا پتہ ہے کہ آپ نے کیسے وہاں پہنچنا ہے، خوب یہ آپ علی ھدی ہیں، خوب سمجھداری کا کام ہے آپ کی کامیابی کے لیے، اور کیا چاہیے۔ جب آپ کو کامیابی کا طریقہ کار آ گیا ہے، پتہ چل گیا ہے، سمجھ آ گئی ہے، تو پھر کامیاب ہی ہونا ہے آپ نے۔ تو اس لیے خدا کریم فرماتا ہے علی ھدی اولئک علی ھدی، ان کو پتہ ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے راستے کی، ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، جو حقیقت ہے، جو ہو رہا ہے، جو کائنات کا ایک عمل ہے، جو ایک سلسلہ ہے سامنے ہے، انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ ہدا من ربہم ہے، یہ اللہ نے ان کو اس راستے پہ توفیق دی ہے کہ یہ اسی راستے پہ آگے ہیں، اور یہ من ربہم اس لیے کہا ہے کہ یہ اللہ کی مدد سے ہی ہوا ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر ہر چند اس چیز کی چاہت اور اس چیز کی طرف عقل کی رہنمائی موجود تھی، لیکن خدا کریم نے اس کی مدد کی رسولوں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے، اور اس کو یاد کرایا کہ اے انسان تو باقی مخلوقات سے مختلف ہے، تو سوچ سکتا ہے، تو بیان کر سکتا ہے، تو اپنے راستہ انتخاب کر سکتا ہے، باقی کسی چیز کے لیے یہ چانس نہیں ہے کہ وہ اپنا راستہ طے کریں، اے انسان تو ذرا مختلف ہے۔ یہ بات اگر نبیوں نے اور کتابوں نے یاد کرائی، یہی من ربہم ہے، یعنی یہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کے لیے، اور اس نے اس کی مدد کی ہے۔ نہیں تو اگر اپنے طور پر انسان کو چھوڑ دے کہ جو مرضی کرے، بھائی آیا ہے، پیدا ہو گیا ہے، شعور اسے پیدا تو ہو گیا ہے، لیکن اب اسے یقیناً یہ سوچ آ رہی ہے کہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، یا اس جہان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، میں بھی ادھر ہوں، کس لیے ہوں، کیا کر رہا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، ادھر میں نے کرنا کیا ہے، آیا میں صرف اسی کھانے پینے کے لیے آیا ہوں، میں ایک بھیڑ بکری کی طرح میں آیا ہوں۔ جیسے ایک بھیڑ بکری ہے، بھائی وہ مثلاً آتی ہے، پیدا ہوتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، دودھ دیتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، اور پھر ذبح ہو جاتی ہے، بس ختم شد، قصہ تمام۔ ایک گندم کا بوٹا پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھ کر اپنا پھل دیتا ہے، پھل دے کر چاہے اگر اسے کوئی حاصل کرنے والا ہو، اس کو کوئی کاٹ کر اپنے استعمال کرنے والا ہو تو ٹھیک، نہیں تو وہ خشک ہو کر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی مدت تمام، 4 مہینے کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے، یہ جو اس کے ٹائم ہے، اس کے بعد خود بخود ہی اگر کوئی اسے اٹھانے والا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے باقی درخت ہیں، باقی بوٹے ہیں، ایک خاص مدت ان کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم شد۔ تو انسان آیا اس طرح ہے، کوئی انسان یہی چاہتے ہیں تو یقیناً وہ کیا ہوں گے، وہ اس سارے سلسلے میں رہیں گے سارے، لیکن چونکہ یہ باشعور ہے، چونکہ اس کو بیان کی سمجھ آتی ہے، چونکہ یہ ارادہ رکھتا ہے اور اپنی مرضی کر سکتا ہے، تو اس کو جو ہے ذرا مختلف ہے، چونکہ اس نے راستہ اچھا نہیں چننا ہے، تو جو راستہ اس نے چنا ہے پھر اسی طرف ہی اس کا نتیجہ بھی اس کو دیا جائے گا۔ اولئک، یہ متقین لوگ جو ان خصلتوں کے مالک ہوں گے جو پچھلی آیات میں ذکر کی ہیں، علی ھدی من ربہم، یہ علی ھدی کہا ہے، ھدی نکرہ ہے، ایک ہدایت پر ہیں۔ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کے درجات ہیں، اور یہ ہر بندہ اپنے تقوی کے مطابق کسی ہدایت کے درجے پر ہوگا۔ یہ خاص ہدایت نہیں ذکر کی کہ علی الہدی، یہ اس ہدایت پر ہیں جو خاص ہو، نہیں، علی ھدی یعنی چونکہ
اتقاء اور تقوی کے مختلف درجات ہیں. ہر بندہ ایک جیسا ایمان بالغیب نہیں رکھتا، ہر بندہ ایک جیسی نماز نہیں پڑھتا ہے، ہر بندہ ایک جیسا انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا ہے. تو خود بخود اسی درجے کے ان کے تقوی کے درجات متعین ہوتے جائیں گے. اور پھر اس آیت میں اولئک علی ھدی، ان کی ہدایت کا درجہ بھی اتنا ہی ہوگا جتنا کہ انہوں نے پیچھے تقوی کا درجہ رکھا ہے. اور پھر خدا کریم نے ایک دوسری آیت میں اپنے پاس یہ تقوی کے مختلف درجات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک آپ میں سے زیادہ احترام والا اور اکرام والا وہ ہے جو آپ میں سے زیادہ تقوی والا ہے. خوب زیادہ تقوی والا بیان کرنا یہ دلیل ہے کہ تقوی کے درجات ہیں، اسی طرح اللہ کے پاس بھی ان کے احترام کے درجات ہیں. اور یہ آیت بھی اسی طرح کا ہی بیان دے رہی ہے، اولئک علی ھدی، کہ یہ لوگ ہدایت کے ایک درجے پر ہیں، من ربہم. اور یہ ہدایت کہاں سے ان کو حاصل ہوئی ہے؟ من ربہم، اس لیے کہ انسان کو اگر اکیلا چھوڑ دیا جائے اور اس کو کوئی بتانے والا نہ ہو تو پھر انسان اس دنیا کی جو یہ رغبتیں ہیں، اس دنیا کے جو وسائل ہیں، جو ڈسٹریکشن کے لیے جو انتظامات کیے ہوئے ہیں، وہ انسان کو اپنے ٹریک سے، اپنے راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹا دیتے ہیں، اور انسان صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بہت مشکل محسوس کرتا ہے. لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک انسان ممکن ہے کہ وہ خود سے یہ سوچے کہ بھائی یہاں میں ایسے نہیں ہوں، مجھے سمجھ آتی ہے، یہ میرے آس پاس جتنی چیزیں ہیں یہ بے سمجھ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتی ہیں، میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں. یہ پتھر جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنا راستہ طے نہیں کر سکتا ہے کہ کدھر جائے کدھر نہ جائے، کیا کرے کیا نہ کرے. میں کر سکتا ہوں. ایک درخت اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے. جمادات تو بڑھ بھی نہیں سکتے ہیں اپنی جگہ پہ، جتنے ہیں اتنے ہیں. درخت ایک یہ ہے کہ وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اس میں وہ نبات ہے. نباتات میں اتنی ہے کہ وہ اپنی اس حد میں نہیں رہتے ہیں، اس سے بڑھتے ہیں، لیکن اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہیں کہ اپنی مرضی کی نہیں، وہ خدا کے طے شدہ فارمولے کے مطابق بڑھتے ہیں. لیکن اس سے اگلا جو مرحلہ ہے حیوانات میں بھی پھر خدا کریم نے یہ بتایا کہ تم حیوانات جیسے بھی نہیں ہو، کہ حیوانات اپنی سمجھ نہیں رکھتے ہیں، ان کی مرضی محدود ہے. وہ مرضی سمجھ کے مطابق ہوتی ہے، سمجھ کم تو مرضی بھی کم. جب سمجھ ہی نہیں ہے جس چیز کی تو وہ بندہ اس کی طرف جا ہی نہیں سکتا ہے. تو ان کی سمجھ کم ہے تو ان کی مرضی بھی کم ہے، ان کی مرضی نہ ہونے کے برابر ہے، بہت ہی محدود پیمانے کی ہے. لیکن انسان کے پاس کیا ہے؟ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی سمجھ کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اور اس کی سمجھ کے چانسز بہت ہے. پورا جہان اس کے سامنے ہے، ہر چیز اس کو سمجھا رہی ہے، ہر چیز سے یہ سمجھتا ہے، ہر حادثے سے، ہر حرکت سے، جو بھی چیز ہوتی ہے جہان میں، جو مخلوقات کا آپس میں تعامل ہے، اس سے انسان سمجھتا ہے، اس کا عقل بڑھتا ہے، اور وہ اپنے اس سمجھ کے مطابق اپنے ارادوں کو چلا سکتا ہے. خدا کریم نے اس کو چھوٹ دے دی ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کا، یہ اس کو ایک اجازت نامہ دے رکھا ہے. خدا کریم نے یہ بتایا کہ یہ لوگ سمجھدار ہیں اور علی ھدی من ربہم، اللہ کے دیے ہوئے اور سمجھانے والے طریقوں پر کی وجہ سے ان کو سمجھ آ گئی ہے، راستہ ان کو پتہ چل چکا ہے ان متقیوں کو. اور پھر کیا ہو گیا؟ اللہ اگر سمجھ آ گئی اور یہ اس طرح انہوں نے یہ مسئلے حل کر لیے ہیں اور اپنی خصلتوں کے مالک بن گئے، تو فرماتے ہیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو ہیں جو کامیاب لوگ ہیں، یہی تو ہیں جو پھل پائیں گے اپنی زندگی کا. مفلح، یہ جو فلاح ہوتا ہے نا، زمین کو پھاڑ کر اس سے مقصد حاصل کرنے والا، اپنے زراعت کے جو نظام کو صحیح سیٹ کر کے چلانے والا اور اس سے محصول حاصل کرنے والا جو ہوتا ہے، اس سے پروڈکٹ حاصل کرتا ہے، تو
وہ مفلح ہوتا ہے.